السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ عبادت کے لمحات عطا فرمائے، رمضان کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی، اس میں جمعے کی فضیلت اور جمعے کے دن مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اب اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو فضیلتیں بتائیں ان کا تو تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہوا۔ اب جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص احکام بتائے، خاص فضیلتیں بتائیں۔ آج ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو آخری عشرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ ایسا کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا، کہ یہ انسان اللہ کی رحمت اتنی مانگتا رہا، یہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اتنی مانگتا رہا کہ آخری عشرہ اس کا ایسا گزر رہا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں اور اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو حقوق العباد وہ بھی بندہ ادا کرتا رہا یا معاف کرواتا رہا، اور اس طرح یہ انسان اپنے آپ کو آخری عشرے کے اندر سب سے اہم بات کہ آخر ہو عتق من النار، کہ آخری حصہ ایسا گزرے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی مکمل معاف فرما دے۔ پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گزشتہ امتوں کی عمریں بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ گزشتہ لوگوں کی جو امتوں کی عمریں ہوتی تھیں، انبیاء کی امتوں کی، وہ ہزار ہزار سال ایک بندے کی عمر۔ اور اگر کہیں ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا وہ مستند روایات ہیں جن میں 1000 سال عمر بتائی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری روایتیں ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف، بس اس آیت کے بعد کسی اور روایت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نوح علیہ السلام کے بارے میں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا تو وہ اپنی قوم میں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے 950 سال، 1000 سنة الا 50 عاما، 1000 سال 50 سال کم، تو کم از کم 950 سال تو ثابت ہو گئی کہ اتنا تو دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ساتھ ملا لیں تو 1000 سال پورے ہو جائیں گے قریب قریب۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں اس طرح ہزار سال ہوتی تھی، تو ایک صحابی نے سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 سال۔ تو صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 63 سال دن رات عبادت کرتے رہیں تو ہم کبھی بھی 1000 سال جن کی عمریں تھیں اور وہ عبادت کرتے تھے،
ان کی عبادت تک، ان کی نیکی تک تو ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے، اتنا ثواب تو ہمیں نہیں ملے گا۔ اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی جو آج ابھی شروع میں تلاوت کی، 30ویں پارے میں سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ 1000 مہینوں کے سال بنائیں نا، 12 مہینے ایک سال میں، 1000 مہینوں کو ڈیوائڈ کریں 12 پر تو جواب آئے گا 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے۔ اگر ایک بندہ شب قدر کو پا لے تو ایسی صورت میں اس کو ایک رمضان میں نا 83 سال 4 مہینے کا ثواب مل گیا، اور آئندہ 10 15 20 25 30 50 رمضان پا لیے تو سبحان اللہ، گزشتہ امتوں کی عمریں تو بہت پیچھے رہ گئی۔ یہ تو 10 سال میں ہی 11 سال میں ہی 1000 سال کی عمر کا ثواب پالے گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ یہ 1000 سال ہر 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی گنتی بھی بھول جائیں، اتنا ثواب اس رات میں عبادت کرنے کا۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے تاکہ انسان پھر اس شوق سے عبادت کرے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ رات اتنی مرتبے والی کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کے اندر اس رات کے 4 مرتبے بیان فرمائے۔ نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید میں۔ ایک تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے شب قدر میں پورے قرآن کو اتارا۔ آپ حضرات کا بہت اچھا مطالعہ ہے، بہت دین سے آپ مناسبت رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان بچوں کو بھی معلوم ہے، 9 10 کے بچوں کو جو امتحان دے رہے ہیں آج کل، کہ قرآن مجید تو 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا۔ 22 سال 2 مہینے 22 دن، جس کو ہم عام طور پر آسانی سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا یا ایک رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا یا 23 سال میں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں باتیں بتائی کہ ہم نے قرآن مجید کو یکدم اتارا ایک رات کے اندر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اور اللہ نے دونوں باتیں قرآن مجید میں بتائیں۔ عربی زبان بڑی گہری زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ جو گرامر میں، بہت سے حضرات گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، عربی زبان میں یہ جو باب افعال ہوتا ہے نا، انزل ینزل انزالا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دم اتارنا۔ اور جو باب تفعیل ہوتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جہاں اللہ نے ایک رات میں اتارا نا، وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ایک رات میں اس کو اتارا۔ اور جہاں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، وہاں اللہ نے کہا، مشہور آیت آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر، یہاں انزلنا نہیں کہا، یہاں کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا۔ وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ دونوں باتیں درست، ایک رات میں اتارا یہ بھی درست، 23 سال میں اترا بالکل درست۔ تو ایک شب قدر کی فضیلت تو یہ ہوئی کہ اللہ نے اس رات کے اندر قرآن مجید اتارا، یہ اللہ نے خود مرتبہ بتایا، ہم اپنے پاس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ اللہ نے اس رات کی شان بتائی، نمبر 1 اس رات میں قرآن مجید اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسری فضیلت کہ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ 2 فضیلتیں ہو گئی۔ تیسری فضیلت اللہ نے اس آیت میں بتائی اس رات کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکہ فرشتے اترتے، والروح اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر بات لے کر، ہر کام کے لیے اترتے ہیں فرشتے۔ لہذا شب قدر میں دعائیں مانگ کر اپنے کام کروا لیجیے۔ دعائیں مانگی، اللہ سے مانگی، اور دنوں میں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ اور زیادہ قبولیت کے اوقات۔ ایک تو دعائیں مانگیں، اس لیے کہ تیسری فضیلت یہ بیان ہوئی کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو بخش دوں۔ صرف ہم نے اتنا ہی کہنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے۔ اور پھر چوتھی فضیلت یہ بتائی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اور حتی مطلع الفجر یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یعنی شب قدر میں کوئی ایک خاص لمحہ دعا کی قبولیت کا نہیں ہوتا، ساری رات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات فائدے کی معلوم ہوئی، 4 فضیلتیں معلوم ہو گئی اس رات کی: نزول قرآن، خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی باتیں۔ اور پھر اس رات کے اندر دعا مانگنا کوئی خاص لمحہ نہیں، ساری رات۔ اب اس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ساری رات، تو یہ رات کو کیا ہوتی ہے قرآن کے مطابق؟ ہم تو دن کہتے ہیں نا، سورج نکل آئے اور سورج غروب ہو جائے، ہم اس کو دن کہتے ہیں عام طور پر، لیکن قرآن مجید کے اندر دن کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا دن کب شروع ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے آپ حضرات کو معلوم، روزے والی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم کھاؤ پیو ساری رات یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، پھر کھانا پینا بند کر دو۔ آپ ایسا ہی کر رہے ہیں روزے میں۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر آپ اپنے روزوں کو پورا کریں رات تک۔ تو آپ کب افطار کرتے ہیں، روزہ کب کھولتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ میں بڑی اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات کی طرف، کہ سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، شب قدر رہتی ہے صبح صادق تک۔ لہذا ہوتی کب ہے شب قدر؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پکی بات، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر، اب یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیا ہم پکا اس بات کو پا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے شب قدر میں عبادت کر لی ہے، شب قدر کو پا لیا ہے؟ یہ یقین ہم اپنے اندر کیسے لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 5 راتیں۔ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا رہا، یقین رکھے اس بات کا کہ میں نے شب قدر کو پا لیا۔
بعض حضرات نا وہ طاق رات میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی، بس مولانا اب تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو اب شب قدر کی عبادت تھوڑی سی کریں گے۔ میں نے کہا ابھی کی تو نہیں ہے، کہنے کہ نہیں بس اب تراویح سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے ان کو خوشخبری سنائی، کیا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی شب قدر کی عبادت کی؟ اب آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، شب قدر میں عبادت کی ہے آپ نے فجر مغرب کی سنتیں ادا کی، نفل پڑھے، آپ نے شب قدر کی عبادت کی ہے۔ آپ نے ان طاق راتوں کے اندر عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ آپ نے وتر پڑھے، آپ نے تراویح پڑھی، یہ سارا آپ نے کیا کیا ہے؟ شب قدر میں کیا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ بتا رہا ہوں۔ بہت سے حضرات مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کیا کریں مولانا، ہمت ہی نہیں ہوتی، اب دیکھیں نا طاق راتیں تھے، کوئی عبادت ہی نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے شکر کرو، طاق راتوں میں عبادت کر لی، آپ نے کر لی۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اس رات میں عبادت کر لی، یقین رکھیں۔ اب اس سے بڑھ کر وہ جی مولانا مزہ تو یہ ہے نا کہ ساری رات ہم عبادت کرتے، ساری رات ہم عبادت کرتے، سوتے ہی نہ، لیکن آفس بھی تو جانا ہے، کاروبار پہ بھی جانا ہے، پروفیشنل زندگی بھی گزارنی ہے۔ رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہیں۔ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ ساری رات کھڑا ہونا فرض واجب نہیں ہے شب قدر میں، نفل پڑھنے نا آپ نے، تو راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، نوافل میں قیام، نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے۔ اب بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے نفل نماز پڑھ سکتے، تو بغیر بیٹھ کے پڑھ لیجئے نا، اس میں کون سی تھکاوٹ کی بات ہے؟ کہیں نفل پڑھ لیجئے، تو نفل بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں بغیر عذر کے، کرسی پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نوافل کے اندر قیام فرض ہی نہیں ہوتا۔ اسی ساری رات کھڑے ہونا، ہمت اللہ دے دے بہت اچھا، اس لیے کہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے والوں کو پورا ثواب ملتا ہے نفل نماز میں۔ بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، تسبیحات بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمت نہیں ہو رہی نا، تو پھر ایسی صورت میں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی پا سکتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے۔ دیکھیے گا آدمی کو باتیں سن کر نہ حوصلہ ہوتا ہے کہ میں بھی شب قدر کی عبادت کر سکتا ہوں، بلکہ کرتا ہوں یہ بندہ سوچے، کرتا ہوں الحمدللہ، نہ شکر پر نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ سب عبادت کرتے ہیں شب قدر کی۔ اور پھر جو بندہ چاہے کہ میں شب قدر کی ساری رات کی ثواب پالوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سننا ہے، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز، یہ صرف شب قدر کے لیے نہیں ہے، یہ سارے سال کے لیے حدیث ہے، جو بندہ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لے اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ لے، اس کو ساری رات قیام کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ ساری رات سوتا رہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی، ساری رات قیام کا ثواب ملا ہے، جامع ترمذی کی حدیث۔ لیکن اب جو ہمت کر کے ساری رات عبادت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی عرض کروں، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو مولانا آپ نے تو لوگوں کو بہت ہی ڈھیلا کر دیا، اب تو کوئی بھی رات کو نہیں جاگے گا، سارے لوگ سو جائیں گے کہ مولانا نے حدیث سنا دی ہے، بس عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ساری رات کا ثواب مل گیا قیام کا۔ بالکل سچی بات ہے، پوری رات قیام کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے حقیقت والا ثواب، یہ آپ کو جواب کئی جگہوں میں کام آئے گا، ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب، بس دونوں لفظوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب۔
بہت مستند حدیث جامع ترمذی کی کہ جو کوئی شخص بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ ڈال لے ایک مرتبہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ بندہ حدیث سن لے تو پھر 12 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب پھر یہی ہے، ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب۔ آپ حج کریں گے، فرض حج ادا کریں گے، اس کا الگ ثواب، نفلی حج کریں گے، اس کا الگ ثواب، عمرہ کریں گے نفلی، واقعی عمرہ کریں گے ثواب میں۔ لیکن اگر آپ نے ماں باپ کی طرف نگاہ بڑھا کے دیکھا محبت بھری، اس سے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، لیکن فضیلت والا۔ یہ بہت سی جگہوں میں آپ کو کام آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، ثلث القرآن، بخاری شریف کے الفاظ، ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن۔ اس پر محدثین نے وہاں لکھا کہ اگر کوئی بندہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو بعض لوگ یہ سوچ کے فوراً سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب پھر ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب۔ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، فضیلت والا، اور پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب وہ حقیقت والا الگ۔ بہت بات واضح ہو جاتی۔ لہذا اس رات کے اندر جو حضرات ہمت کر سکتے ہیں وہ رات کو چند نوافل پڑھ لیں، کچھ وقت جاگ لیں، اور پھر نیند آ جائے تو سو جائیں اپنے آرام کے لیے۔ اس شب قدر میں سونا بھی عبادت ہے، اس نیت سے کہ مجھے ہمت آ جائے گی، ذرا نیند کم ہو جائے گی ذرا میری، پھر میں تھوڑی سی اور اٹھ کر صبح عبادت کر لوں گا، پھر وہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا اس کا۔ یہ انسان شب قدر میں کیا عبادت کرے؟ نماز، نفل نماز بھی۔ یہ انسان قضا نمازیں پڑھنا چاہے قضا نمازیں پڑھتا رہے، یہ انسان تلاوت کرتا رہے قرآن مجید کی، یہ انسان ذکر اذکار کرتا رہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات کرتا رہے، یہ انسان درود شریف پڑھتا رہے شب قدر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگتا رہے، اردو میں مانگتا رہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی وہ مانگتا رہے۔ اس کے لیے ایک مناجات مقبول، یہ دراصل اس لیے بتانے لگا ہوں مناجات مقبول کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ دعائیں مانگتا ہے نا ہاتھ اٹھا کر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ دعائیں جتنی مانگنی تھی مانگ لی، وہ الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہو گیا، مکمل ہو جاتا، اب کیا مانگ لیا بس۔ لیکن مناجات مقبول ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف اور صرف قرآن مجید میں جتنے انبیاء نے دعائیں مانگی، جو دعائیں اللہ نے سکھائیں وہ ساری اس کتاب میں ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں سکھائیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں، مناجات مقبول۔ یہ ترجمے والی لے لیجیے، ایک ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہے دعائیں مانگنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ دعائیں پڑھ لی اللہ قبول کر لے گا، لیکن ساتھ ترجمہ بھی پڑھا نا تو ایسی صورت میں کیفیت یہ اندر کی بدل جاتی ہے کہ مانگ کیا رہا ہوں میں اللہ سے، مانگ کیا رہا ہوں۔ تو دعا پڑھیے عربی میں، پھر ترجمہ بھی پڑھ لیجیے، بہت وقت گزر جائے گا ماشاءاللہ، سارے آخری عشرے میں دعائیں مانگنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، مختصر سی دعا، بڑی جلدی اکثر حضرات کو یاد ہے ماشاءاللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی، اکیلے کے لیے، واحد کے لیے فاعف عنی، اور سب کے لیے مانگے تو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو، اس کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں،
فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی شاندار دعا سکھائی ہے، اور اس آخری عشرے کے عین موضوع کے مطابق، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بار بار انسان دعا مانگے، اور زبان سے یہ دعا مانگنے کے بعد ساتھ ساتھ دل میں ترجمہ ضرور رکھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد اس دعا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش بھی ہو جائے۔ بڑا ٹھہر ٹھہر کر، بڑے ٹھنڈے لہجے میں بول رہا ہوں، بڑے نرم لہجے میں بول رہا ہوں، اس دعا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ دعا مانگ رہا ہے اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن دعا مانگنے والے کا حال یہ ہے میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، میں نے نہیں معاف کرنا۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انک عفو، اور سارا دن کیا کہتے رہتے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں، کسی کو معاف نہیں کروں۔ نمبر 2، تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہ باہر نکل کر سارا دن کیا کرتا ہے، میں معافی کو نہیں پسند کرتا تھا، اچھا جب میں کام کروں، کوئی بندہ کہتا ہے نا بھائی معاف کرتا ہوں، چھوڑو، میں نے معاف نہیں کرنا، میں معافی کو پسند بھی نہیں کرتا، اچھا یہ معافی مانگنے کو پسند نہیں کرتا، یہ جملے ہیں مسلمان کے، یہ معافی کو نہیں پسند کرتا میں۔ ویسے دعا کیا مانگتا ہے، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لیکن حال مانگنے والے کا یہ کہ میں معافی کو پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا جملہ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن دیکھے اللہ میں کسی اور کو معاف نہیں کروں گا، بس ویسے تو مجھے معاف کر دے۔ بڑی توجہ سے اس دعا کے مطابق اپنے آپ کو انسان ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک بہت تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا بنا دے، میں بھی لوگوں کو معاف کر دوں، اپنی بیوی کو معاف کر دوں، اپنے بچوں کو معاف کر دوں، اپنے دوستوں کو معاف کر دوں، جن سے زیادتی ہو گئی، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچائے، بڑی غیبتیں کی، میری بڑی برائیاں کی، مجھے بڑے دکھ پہنچائے، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، کہہ کے تو دیکھے دعا میں، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی معافی کو بہت پسند کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں معاف کرنے کو پسند کرنے لگوں۔ فاعف عنی، اے اللہ میں نے ایک ایک کو معاف کر دیا تو مجھے بھی اب معاف کر دے۔ کاش کہ یہ انسان اپنی زندگی کو اس دعا کے مطابق بنا لے، اور پھر اللہ توفیق دے تو مساجد میں اعتکاف کرنے کو تھوڑا سا وقت نکال کر نفلی اعتکاف کر لیجیے۔ 10 دن کا اعتکاف سنت، لیکن نہیں وقت ملتا تو کم از کم نفلی اعتکاف کر لیجیے، چند راتیں مسجد میں گزار لیجیے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، آ کر یہی کام، اپنے گناہوں کی معافی، اللہ سے رجوع کرنا، اور پھر اپنے لیے، بچوں کے لیے، ملک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگے انسان، اللہ گھر میں بھی قبول کر لیتا ہے۔ گھر میں خواتین اعتکاف کر لیں، مرد مسجد میں اعتکاف کر لیں، 10 دن نہیں کر سکتے چند دن کر لیں، اور پھر اس میں یہی والے کام، اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرے کی برکتیں اور اس مرتبے والی رات، قدر والی رات، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔